بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج سبق کی ابتدا سے پہلے کچھ قلم سے متعلق ضروری معلومات ہیں، وہ آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اچھی قلم کا انتخاب کرنا ہے۔ میرے پاس دو قلم موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک قلم چھوٹے سائز کی ہے اور ایک قلم بڑے سائز کی ہے لمبائی میں۔ تو کم از کم آپ کی قلم کی جو لمبائی ہے، مثال کے طور پہ یہ جو قلم ہے اس کی جو لمبائی ہے، کم از کم لمبائی آپ جو پین یا مارکر یوز کرتے ہیں اس کی لمبائی کے برابر اس کو ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی قلم کی لمبائی جو ہے اس مارکر کے بالکل برابر ہے، یعنی یہ ہماری کم از کم لمبائی ہے۔ اس سے کم لمبائی قلم کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو بڑی لمبائی والی قلم ہے، زیادہ سے زیادہ قلم کی جو لمبائی ہے ایک بالشت ہونی چاہیے۔ ایک بالش سے زیادہ لمبی قلم نہیں ہونی چاہیے، اس سے آپ کو لکھنے میں دشواری ہوگی۔ بہت چھوٹی قلم سے بھی لکھنے میں دشواری ہوگی اور بڑی قلم سے بھی۔ قلم کی موٹائی بھی کم از کم آپ کے مارکر کی موٹائی کے برابر ہو اور زیادہ سے زیادہ تقریباً اتنی ہو، اس سے زیادہ قلم آپ کی موٹی بھی نہ ہو۔ ایک اچھی قلم کے انتخاب کے بعد، یعنی قلم آپ کو جیسا کہ پہلے میں نے بتایا تھا، بانس کے درخت کی کوشش کریں قلم ہو آپ کے پاس، مضبوط بھی ہوتی ہے، پائیدار بھی ہوتی ہے اور اس کا قط بھی بہت اچھا بنتا ہے۔ تو اگر بانس آپ کے پاس دستیاب نہ ہو، آپ کسی بھی اچھے درخت کی قلم یوز کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہ میرے پاس نڑی کا درخت ہے، اس کی قلم بھی موجود ہے۔ تو قلم کی سلیکشن کے بعد آپ کے پاس دوسرا سٹیپ ہے اچھے کاغذ کا انتخاب، اچھے پیج، اچھے صفحے کا انتخاب۔ میرے پاس یہ ایک پیج موجود ہے، اس کے اوپر سیاہی نہیں پھیلتی۔ اگر آپ اچھے کاغذ کا یوز نہیں کریں گے، رف کاغذ اٹھا کے اس کے اوپر آپ لکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کی سیاہی پھیلے گی اور آپ کی سیاہی میں عمدگی اور خوبصورتی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جب آپ سیاہی کا جو ہے سلیکشن کریں، سیاہی خریدیں تو اچھے والی سیاہی خریدیں، روشنائی اچھے والی خریدیں، اچھی کمپنی کی لیں۔ سیاہی بھی اچھی کمپنی کی نہیں ہوگی تو آپ کی سیاہی، آپ کی روشنائی پیج پر پھیلے گی۔ سیاہی ایسی ہو، گاڑھی ہو، پیج پر پھیلے نہ۔ اور کچھ بچے روشنائی کے اندر، سیاہی کے اندر کچھ پانی وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ پانی ہرگز نہ ڈالیں سیاہی کے اندر، اس طرح وہ پتلی ہو جائے گی اور لکھنے میں خوبصورتی نہیں آئے گی، نکھر کے سامنے نہیں آئے گی اور پھیلے گی بھی۔ اگلا سٹیپ ہے بچوں ہمارا قلم کا قط۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے قلم کا قط جو ہے، قلم کی ایک نوک سے دوسری نوک تک، یہ جو قلم کا حصہ پیج کے اوپر بیٹھتا ہے، یہ حصہ، اس کو قلم کا قط کہتے ہیں۔ یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک کا، ایک نوک سے دوسری نوک تک کا جو فاصلہ ہے، جو پیج کے اوپر گردش کرتا ہے قلم کا حصہ، اسے قلم کا قط کہتے ہیں۔ قلم کی نوک کی موٹائی کو قلم کا قط کہتے ہیں، یا قلم کی لکھنے والے حصے کی دونوں نوکوں کے درمیانی فاصلے کو قط کہتے ہیں۔ یہ ہوگی ہماری قط کی تعریف۔ قط جو ہے قلم کا انتہائی اہم ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے قلم کے اندر۔ آپ کی لکھائی کے دوران قط بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کا قط جتنا مضبوط، پائیدار ہوگا اور جتنا اچھا بنا ہوا ہوگا، اتنی اچھی لکھائی آئے گی۔ اگر آپ کا قط مضبوط نہیں ہوگا، قط کی نوکیں مضبوط نہیں ہوں گی تو آپ کی لکھائی اچھی نکھر کر نہیں آئے گی۔ اس قط کی دو نوکیں ہیں، دو کونے ہیں، ایک کونا اس طرف ہے، ایک کونا اس طرف ہے۔ یہاں پر ہمارا سب سے امپورٹنٹ اور اہم جو ہے قلم کا یہ والا حصہ ہے۔ یہ اوپر والی جو نوک ہے، یہ قلم کی انتہائی اہم نوک ہے، انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ لکھائی کے دوران، خطاطی کے دوران اکثر مقامات پر آپ کا قلم کا جو ہے اوپر والی نوک کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس نوک کا۔ اکثر مقامات پر اس نوک کا استعمال کیا جائے گا، اس لیے اس نوک کو آپ نے کسی مقام پر دبانا نہیں ہے۔ اگر اس کو دبائیں گے، آپ کی یہ والی نوک
اگر خراب ہو گئی، کھردری ہو گئی تو آپ کی لکھائی میں عمدگی نہیں آئے گی، لکھائی نکھرے گی نہیں۔ اردو کی لکھائی کے دوران آپ نے قلم کے قط کو عمودی پکڑنا ہے، عمودی رکھنا ہے، یعنی اس طرح۔ قط کی ایک نوک اوپر والی طرف ہوگی، دوسری نوک نیچے والی طرف ہوگی۔ آپ نے قط کو اس طرح رکھنا ہے، اس طرح نہیں رکھنا۔ یہ قط کو میں نے افقی رکھ لیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات، آپ قط کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا قط سیدھا نہیں ہے، یعنی یہ ترچھا ہے، ایک طرف سے اونچا ہے قط، دوسری طرف سے نیچے گرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ قلم کو اپنی طرف جھکاتے ہیں تھوڑا سا، یعنی اس کو بالکل سیدھا نہیں رکھتے بلکہ اپنی طرف اس کو جھکاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کے قلم کے نوک کو، قلم کے قط کو بھی ایک طرف سے ہم جھکاتے ہیں تاکہ لکھنے میں آسانی ہو۔ اس کی کوئی خاص مقدار نہیں ہے، جتنا آپ اپنے ہاتھ کو اور قلم کو اپنی طرف جھکاتے ہیں اتنی مقدار میں اس کے قط کو بھی ہم جھکائیں گے۔ آپ کے سامنے کچھ بنیادی چیزیں میں ابھی پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ قلم ہے، اس کے ساتھ میں نے کچھ تھوڑی سی روشنائی لگائی اور اس کو میں نے اب قلم کے قط کو نیچے رکھا۔ یہ جو نشان میرے پاس بنا ہے یہاں سے یہاں تک، یہ ایک قط ہے۔ تو ہم حروف کو جہاں پر بھی پیمائش کریں گے اسی قط کی مدد سے ہی پیمائش کریں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ کسی بھی چیز کو عمدگی کے ساتھ بنانے کے لیے، کنسٹرکٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے پیمائش ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جتنی اچھی پیمائش آپ لیں گے اتنی اچھی وہ چیز آپ کے ساتھ بن کر سامنے آئے گی۔ تو حروف کو بنانے کے دوران ہم جو پیمائش لیں گے وہ کسی فیتے وغیرہ سے نہیں لیں گے بلکہ ہم اس قط کی مدد سے حروف کو پیمائش کریں گے۔ تو یہ قلم کی چوڑائی کو ہم جب پیج پر رکھیں گے، جو چوڑائی ہمارے سامنے سیاہی کی صورت میں، روشنائی کی صورت میں نمودار ہوگی، اس کو ہم قط کہیں گے۔ کچھ بچے قط کو اس طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پیج پر رکھ کر اس طرح ہلاتے ہیں۔ یہ ہلانا نہیں ہے، یہ تو آپ نے اس کے قط کے سائز کو بہت زیادہ کر دیا۔ اسی طرح کچھ بچے ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ قلم کی نوکیں اچھی نہیں بنی ہوتی اور وہ قلم کو اس طرح یوں رکھ دیتے ہیں اور بالکل قط چھوٹا ہو جاتا ہے نوکیں اچھی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اس کی نوکیں اچھی رکھیں اور اس کو بالکل ہلکا سا آپ نے معمولی سا دبانا ہے، بہت زیادہ نہیں دبانا، معمولی سا دبانا ہے تاکہ آپ کے پاس معیاری قط نمودار ہو۔ تو ناظرین، جب آپ قلم کے قط کو عمودی حالت میں رکھ کے معمولی سا کلاک وائز گھما کے آپ لکھیں گے تو یوں آپ کے حروف اس جانب موٹے ہوں گے۔ جب آپ کی قلم افقی حالت میں گھوم رہی ہوگی تو آپ کے حروف کو موٹا کرے گی۔ افقی حالت میں قلم گھومتے ہوئے آپ کے حروف کو موٹا کرے گی، اور جب یہ عمودی حالت میں قلم گھومے گی یعنی اوپر سے نیچے کی جانب جب آئے گی تو یہ حروف کو کچھ پتلا کرے گی۔ بہت زیادہ پتلا اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ ہم نے اس کو کلاک وائز گھما دیا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ افقی حالت میں قلم گھومتے ہوئے حروف کو موٹا کرے گی اور عمودی حالت میں قلم گھومتے ہوئے حروف کو کچھ پتلا کرے گی۔ قلم سے لکھتے وقت ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے، آپ نے قلم کو بہت زیادہ دبانا نہیں ہے پیج پہ۔ اس کی نشانی یہ ہے، اگر آپ کے لکھتے وقت، قلم کو گھماتے وقت آپ کی قلم سے ہلکی سی آواز نمودار ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ قلم کو دبا رہے ہیں، اور بہت ہلکا بھی نہیں پکڑنا تاکہ اس کی نوکیں جو ہے پیج پر اچھی طرح بیٹھیں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ہوا کمپلیٹ۔ نیکسٹ کلاس تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔